رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان اللہ. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. معزز و محترم پیران نظام، سبحان. علماء اہل سنت، جملہ حاضرین، آج ہم اللہ کے ایک مقبول بندے کی روح کو اشال ثواب کرنے کے لیے اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. برادرم حضرت علامہ مفتی محمد اویس صاحب اطال اللہ عمرہ کے والد محترم کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. آمین آمین. علماء اہل سنت کے خطابات آپ سماعت فرما رہے ہیں. حضرت علامہ مفتی محمد کاشف صاحب مختصر وقت میں بڑا جامع خطاب انہوں نے فرمایا. میرے استاذ گرامی حضور فیض ملت کے دیگر گوشہ حضرت علامہ مولانا محمد ریاض صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ بہت ناصحانہ خطاب فرما رہے تھے، اور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا اون محمد سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا خطاب، اور لاہور سے آئے ہوئے مہمان عالم دین مولانا محمد عارف ستار صاحب اور قبلہ پیر صاحب کے روحانی کلمات ہم سماعت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادران اسلام، 15ویں صدی ہے. جیسے بھی پوچھیں بھی کیا حال ہے، پریشان لوگ نظر آتے ہیں. کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں. تو سکون جہاں رکھا ہے اگر وہی نسخہ استعمال کریں گے تو سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے. ایک کامیاب زندگی ہوتی ہے، ایک ناکام زندگی ہوتی ہے. اگر مرشد کامل مل جائے تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. کچھ ہستیاں ہوتی ہیں تاریخ ساز، اور کچھ معاشرے کے افراد ہوتے ہیں خود ساز. تاریخ ساز اور ہیں خود ساز. تاریخ ساز وہ ہوتے ہیں جن کا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا قول و فعل ہو، شب و روز، موسم جیسا بھی ہو، ونٹر سیزن ہو، سمر سیزن ہو، سفر ہو، حضر ہو، ان کا اللہ کے لیے جینا ہوتا. ایسی ہستیاں اگر ان سے تعلق جڑ جائے تو پھر چہروں پہ نور آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سجدے کریں تو پھر سرور آتا ہے. تلاوت کریں تو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو ابھی فرما رہے تھے نا کہ قبلہ صوفی صاحب کا چہرہ جنازے والے دن لوگوں نے دیکھا جگمگ کر رہا تھا. تو چہرے روشن کون سے ہوتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وجوہ اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. قرآن میں ہے نا یوم تبیض وجوہ وتسود، قیامت والے دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے. اور روشن کن کے چہرے ہوں گے؟ سنیوں کے چہرے. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جن کی نسبت ہے، تعلق مضبوط ہے، چہرے روشن ہوں گے. تو قبلہ صوفی صاحب نے ساری زندگی مرشد کریم کے ساتھ تعلق قائم رکھا، خدمت کی ہے، ذکر سیکھا ہے. ہمارے مشائخ نقشبندیہ لطیفہ قلب سے پہلا سبق دیتے ہیں، اور رنگ زرد ہے. دوسرا پھر لطیفہ
جب یہ سبق مکمل ہو جائے تو لطیفہ روح کا سبق دیتے ہیں، پھر لطیفہ سر ہے، پھر چوتھا ہے جسے خفی کہتے ہیں، پانچواں ہے جسے اخفا کہتے ہیں، چھٹا ہے جسے لطیفہ نفس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سلطان الاذکار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اللہ کرنے کا لطف ایسا آتا ہے، سرور ایسا آتا ہے کہ پورے جسم کے اندر ذکر کا نور شامل ہو جاتا ہے جناب، پھر ہڈیوں کے اندر اللہ کے ذکر کا نور شامل ہونا شروع ہوتا ہے۔ جس وقت بچہ یا بچی دنیا میں آتے ہیں تو یہ ساتوں یہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، رزق آگے صحیح نہیں ہے، ماحول گھر کا صحیح نہیں تو یہ بند ہو جاتے ہیں، کلمہ بھی پھر مرشد کریم دوبارہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک تو ہم گھر میں کہ مسلمان ہیں، بابا مسلمان ہے، امی مسلمان ہے، ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جس وقت مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں مرشد کریم کلمہ بھی دوبارہ پڑھاتے ہیں اور ترتیب بھی بتاتے ہیں، بیٹا کس طرح اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے۔ اور درمیان کے اندر جو حجابات ہوتے ہیں، حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں 1,80,000 حجابات ہیں۔ اللہ کی پہچان سے رکاوٹ کا سبب فرماتے ہیں خود سے نفل پڑھ لو، یہ پردے نہیں ہٹتے، قرآن کی تلاوت خود سے کر لو، یہ پردے نہیں ہٹیں گے۔ کب ہٹیں گے؟ جب مرشد کامل کی معیت میں بیٹھے ہوئے شیخ کی توجہ ہوگی، پھر ایک پردہ ہٹے گا جناب، جب حجاب ہٹے گا سوچ کا معیار اور ہوگا، پھر سجدے کے اندر لطف اور ہوگا، ذکر کرو گے چاشنی اور ہوگی، پھر دوسرا حجاب ہٹے گا۔ تو اس لیے کسی نے 40 سال لگائے، اللہ اللہ، کسی نے 60 سال لگائے ہیں۔ حضور فیض ملت کی بارگاہ میں الحمدللہ بہت وقت ملا، حضرت نے ہماری تربیت فرمائی، پھر مشائخ نقشبندیہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہی، 16 سال کا وقت لگا ہے کہ مراقبہ معیت کیا ہوتا ہے، حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ کیا ہے، حقیقت کعبہ ربانی کیا ہے۔ بظاہر تو اللہ کا گھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، لیکن جب مرشد سبق پڑھاتا ہے مراقبہ کرتے ہیں تو جناب دل کی آنکھ سے نظر بھی آتا ہے کہ اللہ کے گھر پر کتنا نور آ رہا ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے۔ حقیقت موسوی یہ مراقبہ کیا ہے، حقیقت احمدی کیا ہے، حقیقت محمدی کیا ہے، یہ مرشد کی بارگاہ سے یہ سبق ملتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو علی قلندر فرماتے ہیں علم باطن جو مشقہ اور علم ظاہر ہم جوشیر، فرماتے ہیں دلوں کو چمکانے والا علم یہ مکھن ہے، مکھن، اور مکھن بغیر دودھ کے جب تک شریعت نہیں سیکھو گے، غوث الورا بھی فرماتے ہیں پہلے شریعت کو سیکھو، حلال کیا ہے حرام کیا ہے عقائد کو سیکھو، پھر شیخ طریقت تلاش کرو جو اندر کی دنیا کو چمکا دے۔ تو اب ہے کہ پہلے تو مرشد کی بات لوگ مانا کرتے تھے، اب اللہ ماشاءاللہ اب ہر ایک کو سن لیتے ہیں، ہر محفل میں چلے جاتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مرشد کامل روک دیتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، اس لیے روحانیت کی منزلیں جلدی آسان ہو جاتی تھی۔ گھروں کے اندر نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر کی چاشنی۔ اب حالات ایسے ہیں، اللہ کے محبوب نے تو فرمایا اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، 3 عادتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، 3 کام، حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت کیا۔ گھر میں ماحول ہوگا تو اگر گھر میں ماحول ہی خشکی والا ہے، دوسرا وہ حب اہل بیت ہی، اہل بیت کا پیار، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآن، قرآن کی تلاوت بھی یہ بھی بچوں کو سکھاؤ۔ آخر میں عرض کر رہا ہوں 15ویں صدی میں اب حالات بڑے ایسے ہو گئے ہیں، اس دنیا میں تقوی والے لوگوں کو ڈھونڈو چراغ لے کر، آنکھوں میں تقوی ہو، زبان میں تقوی ہو، دل میں تقوی ہو، سوچ کے اندر نورانیت ہو، فہم و فکر میں نورانیت ہو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو
آسانی سے ملیں گے. اگر ایسا مل جائے اللہ کا بندہ نہ بھی بولے اذا رأیتم العبد یعطی زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ فإنہ یلقی الحکمۃ. دیکھو اللہ کا ایسا بندہ ہے فضول بات نہیں کرتا، اس کے دل میں دنیا کا پیار نہیں ہے. فرمایا اس کے قریب بیٹھ جاؤ، اس کے سینے کے اندر حکمت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کے محبوب نے فرمایا شیطان بھیڑیا ہے انسان کا، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا کون سی بکری کو لے جاتا ہے؟ شازہ کو. یہ وہ بکری ہے جس کا ریوڑ سے اختلاف ہو، نفرت، اپنی جماعت سے، مرشد سے، استاد سے نفرت، کٹ گیا. کوئی بھیڑیا دبوچ لے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا. نمبر 2 پر قاسیہ تھا. یہ وہ بکری ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کو اپنی جماعت سے نفرت نہیں ہے، لیکن کسی نے لالچ دے دیا، تیرے بیٹے کی نوکری اور ویزا دے دیں گے، باہر کے ملک میں بھیج دیں گے، ایمان کا سودا کر لیا. لوگ بگڑ رہے ہیں یا نہیں بگڑ رہے؟ اور برے صغیر کے اندر پوچھو علماء سے، کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے. برے صغیر کے لوگوں کو کلمہ کن نے پڑھایا تھا؟ اللہ کے ولیوں نے پڑھایا تھا. خواجہ غریب نواز آئے تھے، یا داتا علی حجویری آئے تھے، بابا فرید گنج شکر آئے تھے. یہ تمام اولیاء جتنے معمولات اہل سنت ہیں، اللہ کے محبوب کا نام سنو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، گیارہویں کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں. میرے پیارے محبوب کے غلاموں، یہ تمام اولیاء کرام جنہوں نے کلمہ پڑھایا، ہمارے بڑوں کو مسلمان کیا تھا، یہ ان سب کے معمولات تھے. ہم خوش قسمت ہیں، یہی تقوی والے لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان کے دامن کو نہ چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. بس یہ میں مختصر عرض کرتا ہوں آخر میں، ایمان لاؤ اے ایمان والو، ایمان لاؤ. اللہ ایمان والوں کو حکم ہوا ایمان لاؤ. 3 تفسیریں مفسرین نے لکھی ہیں. ایک یہ ہے کہ اے اہل کتاب تورات کو مانتے ہو، اے انجیل کو ماننے والوں، اب میرے محبوب تشریف لائے ہیں، اب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کے، ان کی شریعت کو چھوڑ کے میرے محبوب کے کلمے کو پڑھ لو، ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ. دوسری تفسیر ہے اے اوپر سے ماننے والوں، اندر سے مان لو، اندر سے مان لو. اور تیسری تفسیر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. فرمایا اسبتوا علی الایمان، اسبتوا، ایمان کو لوٹنے والے ڈاکو بہت ہیں، ایمان کو قائم رکھنا ہے تو پھر کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.